بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی نامراد، جس کے مصنف ہیں ارشد بیگ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سراغ رساں سارجنٹ ہربرٹ نے ایلس جیک کلب کے عقب میں واقع مینیجر کے دفتر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے مینیجر کوسٹیلا کی آواز آئی، آ جاؤ ہربرٹ۔ کوسٹیلا ایک سیاہ فام تھا جس کی عمر 45 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک کامیاب شخص تھا، لیکن اس وقت افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے مجھے بلایا ہے کوسٹیلا، ہربرٹ نے کہا۔ کوسٹیلا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یقیناً ہاں لڑکے۔ کیوں، تم مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو کوسٹیلا؟ میں نے سنا ہے کہ تم میری بیوی سیلی کی موت کے اسباب کے بارے میں تفتیش کرتے پھر رہے ہو۔ ہاں، یہ بات درست ہے۔ اس تفتیش کو جاری رکھنے کے لیے کچھ ہاتھ لگا؟ زیادہ کچھ تو نہیں، بس ایک بٹن ہاتھ لگا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سراغ رساں ہربرٹ نے اپنے کوٹ کی جیب سے دہنا ہاتھ باہر نکالا اور اسے سیدھا کرتے ہوئے کوسٹیلا کے سامنے کر دیا۔ اس کی انگلیوں میں ایک بڑا سا بٹن دبا ہوا تھا۔ ہربرٹ سلوائن ایک دیہاتی لڑکا ایک اچھا پولیس مین ثابت ہو رہا ہے۔ باوردی نہیں، سادہ لباس اور سادگی سے روپے اینٹھنے کا دھندا کر رہا ہے۔ تم اپنی جیب میں ڈھیر ساری رقم بھر رہے ہو جب سے تم نے یونیفارم اتارا ہے۔ اب تک کتنی رقم اکٹھی کر چکے ہو ہربرٹ؟ مینیجر نے کہا۔ ہربرٹ کا چہرہ کرخت ہو گیا۔ کوئی خاص رقم نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ جب تم سرکل ول سے یہاں آئے تھے تو نرے دیہاتی اور مفلس تھے، لیکن تم ایک سمارٹ لڑکے تھے۔ ہربرٹ، مجھے امید ہے کہ تم بدستور سمارٹ بنے رہنا چاہتے ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا محکمہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے خودکشی کی ہے، کرونر کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن تم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارے ارادے کمزور نہیں پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خودکشی نہ کی ہو۔ مجھے سیلی کا چوتھا، آخری اور امیر ترین شوہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ کئی لوگوں کو برباد کر چکی تھی۔ ہربرٹ، تم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو۔ ہربرٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسے عمدہ چیزیں پسند تھیں، لباس، ہیرے، جواہرات، پرفیومز۔ اس ٹاؤن کی کوئی بھی خوش تراش نکوش والی عورت اتنی سنگ دل اور پیارے چہرے والی نہیں تھی جتنی کہ میری بیوی سیلی تھی۔ جب ہماری ملازمہ نے اسے ہمارے اپارٹمنٹ میں مردہ پایا تو میرا دل پاش پاش ہو گیا، لیکن اب وہ مر چکی ہے۔ ہربرٹ، تو پھر تم اس کیس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کیس کو جاری۔ کوسٹیلا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جبکہ میں نے سنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ تم اس کیس کو جاری رکھنے کے لیے بضد ہو۔ تم گھنٹوں اس پر کام کر رہے ہو۔ اس میں تمہاری دلچسپی کا کیا سبب ہے؟ تم اس کے دام اینٹھنا چاہتے ہو؟ کیا ایسا ہی ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ ایک دولت مند شخص نے سیلی کو گلا گھونٹ کر مار دیا ہے؟ تم اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہو۔ تم بلیک میل کی رقم سے اعلیٰ طبقے میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ہربرٹ نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے وہاں موجود الماری کا پٹ کھول دیا۔ اے سنو، کوسٹیلا نے غراتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ الماری کے اندر ہینگرز پر 4 سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ ہربرٹ نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے بٹن نکالا اور اسے الماری میں لٹکے ہوئے ہر سوٹ سے باری باری چھو کر دیکھنے لگا۔ اس دوران میں اسے پسینہ آنے لگا۔ جب وہ چوتھے سوٹ کے پاس پہنچا تو کوسٹیلا اس کے عقب میں آ کھڑا ہو گیا۔ ایک سیاہ رنگ کا اشاریہ 2 کا آٹومیٹک ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کوٹ کا ایک بٹن غائب ہے کوسٹیلا۔ ہاں، ایسا ہی ہے ہربرٹ، وہ تمہاری بیوی تھی۔ کوسٹیلا پیچھے ہٹ گیا۔ تم جانتے ہو کیوں؟ غلطیاں کی تھیں اس نے، لیکن وہ مجھ سے کہتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن اسے مجھ سے کبھی پیار نہیں رہا۔ مجھے یہ بات بھی گوارا تھی اور میں بقیہ زندگی اسی طرح گزار سکتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اس کی حرکتیں مجھے پاگل کیے دے رہی تھیں۔ ہربرٹ خاموش رہا، بس سر ہلا دیا۔ میں اس شہر کا ایک بڑا آدمی ہوں ہربرٹ۔ ایک سمارٹ شخصیت کی حیثیت سے میری ایک شہرت ہے، اور ایک دیہاتی لڑکی مجھے بے وقوف بنا رہی تھی، جیسے کہ میں کوئی سادہ لو ہوں اور تماشا بن رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ مجھے یہ یقین دلاتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے،
مجھ سے، بگ ایل کوسٹیلا سے۔ ہربرٹ کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں رینگ گیا اور پھر وہ میرا مضحکہ اڑانے لگی۔ وہ تمام وقت میرا پیسہ صاف کرتی تھی اور مجھے جل دیتی تھی۔ پھر اس نے بے تحاشا پینی شروع کر دی، بہت زیادہ باتیں کرنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وہ کہکہے لگاتی تھی اور ہر کسی کو میرے بارے میں بڑے بڑے لطیفے سناتی تھی۔ وہ انہیں بتاتی تھی کہ کس طرح وہ بگ ایلی کوسٹیلا کو نچوڑ رہی ہے۔ کوسٹیلا یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ایک دم پھٹ پڑا۔ میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا۔ وہ لوگوں کو خودکشی پر، شراب نوشی کرنے اور منشیات کا عادی بننے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے آخری مرتبہ میرا مذاق اڑایا تو میں نے اسے قتل کر دیا، اس کے اپنے تکیے کے ذریعے جب وہ سو رہی تھی۔ زہر خورانی تو بس ایک دکھاوا تھا تاکہ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا جا سکے۔ اس نے یقیناً جدوجہد کے دوران میرے کوٹ کا بٹن توڑ لیا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہربرٹ نے شانے اچکا دیے۔ لگ رہا ہے کہ یہ بٹن تمہیں بجلی کی کرسی پر پہنچا دے گا کوسٹیلا۔ کوسٹیلا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ نہیں، میں نے تمہیں یہاں ایک وجہ سے نہیں، دو وجہ سے بلایا ہے۔ جب میں نے تم سے یہاں آنے کو کہا تھا مجھے علم نہیں تھا کہ میرے کوٹ کا بٹن تمہارے پاس ہے۔ اس ثبوت سے تمہاری جیت کا امکان بڑھ گیا ہے، لیکن صرف ایک حد تک۔ یہ بٹن تمہارے لیے ڈھیروں رقم کا انتظام کر سکتا ہے۔ واقعی؟ یہ بٹن مجھے واپس فروخت کر دو۔ اس کی کیا قیمت طلب کرتے ہو ہربرٹ؟ تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ شاید کر سکوں، شاید میں تم سے اس کے لیے کوئی بھاؤ تاؤ طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تم بھی ایک طریقے سے ایک مشکل میں مبتلا ہو ہربرٹ۔ تم ایک بلند حوصلہ شخص ہو، تم ایک دور دراز دیہی علاقے سے اپنے لیے دولت کمانے یہاں آئے ہو۔ تم ایک بددیانت پولیس مین ہو، رشوت خور، زبردستی پیسہ اینٹھنے والے فنکار۔ اگر تمہارے محکمے کو تمہارے بارے میں یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہربرٹ، تو پھر میں ختم ہو جاؤں گا۔ آل رائٹ، یقیناً تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن میرے پاس تمہاری رشوت خوری کے ثبوت موجود ہیں۔ ہربرٹ، سوری، مجھے وہ حاصل کرنے پڑے اپنی ذات کے تحفظ کے لیے۔ اب میں شکر گزار ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں موجود بٹن کی میں ایک قیمت ادا کروں گا اور وہ تمہارے زبردستی پیسہ اینٹھنے کے کاروبار کے بارے میں میری خاموشی کا ایک حصہ ہوگی۔ میں تمہاری منہ مانگی رقم نہیں دوں گا، بلکہ اپنی خاموشی کی قیمت اس میں منہا کر دوں گا۔ اگر تم ایک ایماندار پولیس مین ہوتے تو مجھ سے دنیا کی کوئی بھی شے طلب کرنے کے حقدار ہوتے، لیکن اب جو معاملہ ہے تو تمہیں اس بٹن کی ایک معقول رقم طلب کرنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے اس دوسری وجہ کی بات ہو جائے جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں طلب کیا ہے۔ ہربرٹ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلنا ہوگا ہربرٹ۔ میری بیوی کی ملازمہ اس وقت اپارٹمنٹ میں موجود تھی جب میں نے سیلی کو قتل کیا۔ اس نے مجھے قتل کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی زبان بندی کے لیے $10 لاکھ طلب کر رہی ہے۔ ہربرٹ کی مسکراہٹ سرد پڑ گئی۔ لگتا ہے کہ تم مشکل میں مبتلا ہو چکے ہو۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اب تم میری مدد کرو گے، کوسٹیلا نے کہا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں تم دونوں میں سے صرف ایک کو رقم ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تم بے ایمان تو ہو لیکن سمارٹ بھی ہو، لہٰذا میری چوائس تم ہو۔ لیکن تمہارے ذہن میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آ جائے، اس لیے اپنے شولڈر ہولسٹر میں رکھا ہوا ریوالور مجھے تھما دو، ذرا احتیاط سے۔ ہربرٹ نے اپنا ریوالور کوسٹیلا کے حوالے کر دیا۔ سیلی کی ملازمہ ایلس کا اپارٹمنٹ شہر کے شمالی علاقے میں تھا۔ ایلس نے انہیں اندر بلا لیا۔ جب وہ اندر آ گئے تو کوسٹیلا نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر چھائی مسکراہٹ سرد تھی۔ میں تمہیں کوئی رقم ادا نہیں کروں گا ایلس، کوسٹیلا نے کہا۔ جانتی ہو، مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم میری بیوی کو لوٹ رہی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، کوسٹیلا نے شانے اچکا دیے۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ تم تو نہیں کہہ سکتی۔ میں پولیس کو بتاؤں گا کہ میں اس پولیس افسر کو تمہیں حراست میں لینے کے لیے ساتھ لایا تھا، لیکن تم نے مزاحمت کی اور اس جدوجہد میں مجھے تمہیں شوٹ کرنا پڑ گیا۔ ایلس کے سخت چہرے پر اینٹھن کے آثار امڈ آئے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں اس قسم کی کسی بھی چال کے لیے تیار تھی۔ یہ کہتے ہوئے ایلس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے لبادے کے اندر سے ایک جھٹکے کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا آٹومیٹک ریوالور نکالا اور مزید کچھ کہے بغیر فائر کر دیا۔ کمرے میں ایک دھماکہ ہوا۔ کیونکہ ایلس پر جنون کی کیفیت طاری تھی، اس لیے نشانہ خطا ہو گیا اور گولی کوسٹیلا کے بھاری بھرکم جسم کو چھو نہ سکی۔
کوسٹیلا نے ہربرٹ کا وہ ریوالور نکالا جو اس نے اپنے کلب میں ہربرٹ سے لے لیا تھا اور دانستہ ایلس پر گولی چلا دی۔ ایلس کا جسم لڑکھڑایا اور وہ قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ مر چکی تھی۔ کوسٹیلا مسکرانے لگا۔ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ سب کچھ پرفیکٹ ہو گیا۔ اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی، میں نے اپنے دفاع میں جواباً گولی چلائی۔ یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تم عینی گواہ ہو۔ اب پولیس کو طلب کر لو ہربرٹ۔ کوسٹیلا نے یہ کہہ کر بے ساختہ ایک کہا لگایا، میرا مطلب دوسرے پولیس والوں سے ہے۔ ہربرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فون کی جانب بڑھ گیا۔ فون کرنے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد پولیس سائرن کی آوازیں نزدیک سے آنے لگیں۔ جب دروازہ کھلا تو کمرہ پولیس کے آدمیوں سے بھر گیا۔ انسپیکٹر مے بیری ہربرٹ سے مخاطب ہوا، یہ سب کیسے ہوا ہربرٹ؟ ہربرٹ ملازمہ کی لاش کے پاس جھک گیا۔ اس نے ملازمہ کی لاش کے پاس پڑا ہوا اپنا ریوالور اٹھا لیا جو کوسٹیلا نے ایلس کو مارنے کے بعد وہیں فرش پر پھینک دیا تھا۔ ہربرٹ نے اپنا ریوالور کوٹ کے اندر اپنی خالی ہولسٹر میں ڈال دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کوسٹیلا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس شخص نے اسے گولی ماری ہے، ہربرٹ نے انسپیکٹر مے بیری کو بتایا۔ یہ بلا اشتعال حرکت تھی، میں اس کے ہمراہ یہاں آیا تھا۔ اس عورت نے کوسٹیلا کو اپنی بیوی کے قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس قتل کی عینی گواہ تھی اور اسے بلیک میل کرنا چاہتی تھی، اس لیے کوسٹیلا نے بلیک میل کی رقم ادا کرنے سے بچنے کے لیے اسے قتل کر دیا۔ تم اس کے ہمراہ یہاں کیوں آئے تھے ہربرٹ؟ میں معصوم نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو وہ محکمے میں میرا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ میں رشوت لیتا رہا ہوں۔ تم؟ ہاں، ہربرٹ نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں یہاں دولت کمانے کے لیے آیا تھا۔ وہاں سرکل ول میں جب میری بچی مر گئی تھی تو میری ایک ہی خواہش باقی رہ گئی تھی، میں اپنی بیوی کو واپس پا لوں۔ ہماری بچی کے مرنے کے بعد وہ دیوانی ہو گئی تھی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہمارے پاس ڈاکٹروں کو دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا جو ہم اپنی بچی کا علاج کروا سکتے اور بچا سکتے۔ میری بیوی یہاں چلی آئی تھی، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کی واپسی کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں بے تحاشا دولت حاصل کر لوں، اتنی زیادہ کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے۔ اس کے لیے مجھے وقت درکار تھا، میں اسے جتانا چاہتا تھا کہ وہ غلطی پر ہے، میں نے دولت مند بننے کے لیے رشوت لینا شروع کر دی۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ کوسٹیلا نے مجھے آج رشوت دینے کی کوشش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس کی مدد کرنا ہوگی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جس وجہ سے رشوت لے رہا تھا وہ وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے اب دولت کی خواہش نہیں رہی تھی، اس وقت سے نہیں جب سے کوسٹیلا نے سیلی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ انسپیکٹر مے بیری نے جاننا چاہا۔ بے شک کوسٹیلا کو سیلی کے چوتھے شوہر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن سیلی میری مرنے والی بچی کی ماں تھی اور میں اس کا پہلا شوہر تھا۔ ہربرٹ نے انتہائی افسردگی سے اپنی بات ختم کر دی۔